مظفر آباد میں آپ کے خلاف کیا کیا سازشیں ہوتی ہیں. چیف سیکرٹری کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو کشمیر کی تحریک آزادی کے نام پر آپ کے ساتھ وارداتیں کرتے ہیں. اور میں بار بار جو ہے نا میرے دل میں ایک دکھ ہے, بڑا درد ہے مجھے. یہ جو کتاب پر پابندی ہے نا پاکستان میں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ نے پاکستان میں آپ نے قائد اعظم پر پابندی لگا رکھی ہے, کیونکہ مقبول بٹ صاحب نے جو بھی باتیں کی اپنے خطوط میں جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں وہ قائد اعظم کے نظریات کے عین مطابق ہے. تو ظہور بٹ صاحب جب مجھے یہ کتاب دینے آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کتاب میں ایک خط ہے عذرا میر کا. اچھا, عذرا میر جو ہے وہ ہمارے بزرگ تھے جی ایم میر صاحب, ان کی بیٹی تھی. تو وہ یہ سعید اسد صاحب کو کہیں سے وہ خط جو مل گیا انہوں نے دیکھا, تو یہ اس خط کو اس کتاب میں شامل کرنا چاہتے تھے. تو کچھ بزرگ تھے وہ ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے کہ جی یہ تو بڑا ذاتی نجی معاملہ ہے. تو عذرا میر صاحبہ جو ہیں ان کے نام جو خط ہے وہ پھر ظہور بٹ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے لے لیا اور پھر انہوں نے ان کو دیا. ایسی بات ہے جی. اچھا, اب جو عذرا میر صاحبہ کے نام خط ہے اس کتاب میں, آپ وہ خط پڑھیں. وہ بچی تھی اس وقت چھوٹی سی, اور خط پتہ ہے مقبول بٹ صاحب نے کہاں سے لکھا ہے؟ انڈیا کی جیل سے نہیں لکھا, پاکستان کی جیل سے لکھا ہے. لاہور کی ڈسٹرکٹ جیل سے انہوں نے خط لکھا, اور اس خط میں ان کو خط ملا جیل میں عذرا میر کا, اپنی بھانجی کا. اور اس نے لکھا کہ دیکھیں انکل کتنی ظلم کی بات ہے کہ ایک تو آپ نے کشمیر کے لیے قربانی دی, اور اوپر سے یہ پاکستان کی حکومت آپ کو انڈین ایجنٹ کہتی ہے, آپ کو انڈیا کا جاسوس کہتی ہے. تو ہم اس پہ بڑے پریشان ہیں, بڑے دکھی ہیں. ایک چھوٹی کشمیری بچی جو ہے وہ جیل میں مقبول بٹ صاحب کے ساتھ افسوس کر رہی ہے کہ انکل آپ ہمارے ہیرو ہیں, یہ پاکستانی حکومت آپ کو جاسوس کہتی ہے. انکل مقبول بٹ اس کو جواب دے رہے ہیں. اس کتاب میں وہ خط ہے, سب سے طویل خط وہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بیٹا یہ جو ہے نا جو ہمیں جاسوس کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کا حکمران ٹولہ ہے. عام پاکستانی جو ہے وہ ہمیں جاسوس نہیں سمجھتے, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہم سے پیار کرتے ہیں, ہم ان سے پیار کرتے ہیں, اور کشمیر کی تحریک آزادی کو جب بھی ضرورت ہوگی تو یہ عام پاکستانی جو ہے یہ ہمارا کشمیریوں کا ساتھ دیں گے. اس لیے ان کے بارے میں برا نہ سوچو. ایگزیکٹ الفاظ طاہر ملک صاحب آپ بھی سن لیں. عذرا میر کے نام خط میں کہہ رہے ہیں, یہ مجھے ابھی دوبارہ سعید اسد صاحب نے نیا ایڈیشن دیا ہے کتاب کا. بٹ صاحب کہہ رہے ہیں دراصل یہ غدار حکمران ٹولہ خود جاسوسوں سے بھی بدتر کردار کا مالک تھا, اس لیے اس نے تمام محب وطن اور عوام دوست لوگوں کو غیر ملکی ایجنٹ یا جاسوس قرار دے دیا. جس حکمران ٹولے نے اپنے عوام کے ساتھ دشمنی کی اور اس کے مسلمہ لیڈروں کو جاسوس کہتا رہا, اس نے اگر ہم کشمیریوں پر جاسوسی کا الزام لگایا تو اس سے خفا ہونے کی ضرورت نہیں. اور آگے چل کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب بھی ضرورت ہوگی تو یہ جو پاکستانی عوام ہیں یہ ہماری مدد کریں گے. اچھا, اب آپ مقبول بٹ صاحب کی جو زندگی ہے اس پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو جو وقت ان کا پاکستان میں گزرا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایکچولی پاکستان اور کشمیر کا رشتہ کیا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ یہاں پہ ہوا کیا ہے. 1958 میں جب انہوں نے بی اے کا امتحان دے دیا تو وہ سری نگر سے اپنے چچا عبدالعزیز بٹ صاحب کے ساتھ پاکستان آئے, گرفتار ہو گئے, تفتیش ہوئی, پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. پھر انہوں نے پشاور میں کالج میں داخلہ لیا اور ایم اے کیا. وہاں پہ ان کی احمد فراز صاحب جو ہیں ان سے دوستی ہوگی کیونکہ وہ بھی وہاں پہ تھے. اچھا, ایک بات جو ہمارے ساتھی دوستوں کو نہیں پتا کہ مقبول بٹ صاحب جو ہیں انہوں نے پشاور سے ایک اخبار نکلتا تھا روزنامہ انجام, وہ اس میں انہوں نے کام کیا. اور پھر جب روزنامہ انجام سے کچھ صحافیوں کو جبری طور پہ نکال دیا گیا تو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس کے خلاف مظاہرے کیے. تو مقبول بٹ صاحب ان مظاہروں میں پشاور میں بھی شامل ہوئے اور ایک مظاہرے میں شرکت کے لیے وہ کراچی گئے. انجام اخبار کے دفتر کے باہر مظاہرہ تھا, اس میں مقبول بٹ صاحب بطور ایک کارکن صحافی اس مظاہرے میں شامل تھے. اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جو 2-3 سال پہلے ایک ہسٹری شائع کی گئی ہے اس میں ہمارے بزرگ
صحافی ہیں حسین نقی صاحب, وہ اس وقت PFUJ میں تھے. انہوں نے یہ بات اپنے اس آرٹیکل میں لکھی ہے جو اس ہسٹری میں شامل ہے کہ مقبول بٹ صاحب نے ایک کراچی میں بھی جو مظاہرہ تھا اس میں انہوں نے حصہ لیا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایک ویکلی اخبار نکالا, خیبر ویکلی. مقبول بٹ صاحب نے خیبر ویکلی نکالا لیکن وہ نہیں چل سکا, ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے. اس دوران میں انہوں نے 1960 میں جو آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں بھی حصہ لیا. اچھا, یہاں پہ ایک چیز بڑی ضروری ہے جو پاکستانیوں کو بھی سمجھنی چاہیے اور کشمیریوں کو بھی, کہ مقبول بٹ صاحب جب یہاں پہ آ گئے تو انہوں نے پاکستان میں جو کشمیریوں کی جو سیاست ہو رہی تھی اس کا حصہ بننے کی کوشش کی. اور ایک اور کتاب جو سعید اسد صاحب نے لکھی ہے, KH خورشید صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے, اور ایک مقبول بٹ صاحب پہ بھی انہوں نے کچھ مضامین اکٹھے کیے ہیں. تو اگر آپ وہ پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بٹ صاحب جو ہیں انہوں نے 1962 میں لبریشن لیگ میں, جموں کشمیر لبریشن لیگ میں بھی شمولیت اختیار کی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب KH خورشید صاحب جو ہیں انہوں نے 1965 میں محترمہ فاطمہ جناح کے صدارت کا جو الیکشن تھا ایوب خان کے خلاف, تو اس میں جب انہوں نے ان کے چیف پولنگ ایجنٹ کا کردار ادا کیا تو بٹ صاحب نے بھی محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا کیونکہ وہ KH خورشید صاحب سے بڑی قربت تھی. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بنگالیوں کی بھی اکثریت فاطمہ جناح کے ساتھ تھی, بلوچ اور پختون بھی فاطمہ جناح کے ساتھ تھے, اور کشمیریوں کا لیڈر KH خورشید تو خود محترمہ فاطمہ جناح کی الیکشن مہم کا انچارج تھا اور ان کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا. فاطمہ جناح کے ساتھ دھاندلی کی گئی, دھاندلی سے ان کو ہرایا گیا. اس سے نہ صرف بنگالی مایوس ہوئے, مقبول بٹ صاحب بھی مایوس ہو گئے اور انہوں نے لبریشن لیگ چھوڑ دی. اور محترمہ فاطمہ جناح کی اس الیکشن میں شکست کے چند مہینوں کے بعد انہوں نے سیالکوٹ کے قریب جو ورکنگ باؤنڈری ہے سچیت گڑھ کے علاقے میں گئے, وہاں پہ مٹی اٹھائی اپنے ہاتھ میں کشمیر کی اور قسم کھائی کہ میں کشمیر کو آزاد کراؤں گا, اور پلیبسائٹ فرنٹ بنایا محاذ رائے شماری. اور اس کے بعد پھر وہ کچھ عرصے کے بعد کشمیر چلے گئے. اب وہاں پہ گرفتار کر لیا گیا, اور جیسا کہ ڈار صاحب بتا رہے تھے ان کو جناب انہوں نے انڈین جو گورنمنٹ ہے اس نے ان کو پاکستانی ایجنٹ قرار دے دیا. اب وہاں پہ ان کو سزائے موت دی گئی. ڈار صاحب جو ہے وہ ان کو تو ساری باتوں کا پتہ ہے, لیکن اچھا جی میں بات کر رہا تھا تو ان کو مقبول بٹ صاحب کو انڈین گورنمنٹ نے پاکستانی ایجنٹ قرار دیا. اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ایک جیل توڑی. وہ ایک لمبی کہانی ہے, آپ نے پڑھی ہوگی کتابوں میں کہ کس طرح انہوں نے جیل توڑی اور کس طرح وہ انتہائی سرد موسم میں وہ برف کے پہاڑ عبور کر کے جب پاکستان LOC پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ اپنے آپ کو وہاں پہ پاکستانی فوج کے حوالے کر دیا. اور اس کے بعد آگے پھر جو ہے وہ جب جنرل ایوب خان کو پتہ چلا تو ایک فائل ہے ان کے بارے میں جو منسٹری آف انٹیریئر میں فائل جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. اب کوشش تو بڑی کی ہم نے کہ جو ایکسیس ٹو انفارمیشن کا جو قانون ہے اس کے تحت وہ فائل مل جائے, لیکن وہ ملتی نہیں ہے. لیکن اس فائل میں اگر وہ کبھی فائل سامنے آ گئی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنرل ایوب خان کے جو لوگ تھے وزارت داخلہ میں, انہوں نے کہا یہ تو وہی آدمی ہے جو یہ فاطمہ جناح کی کمپین میں بھی ایکٹیو رہا, پھر یہ انڈیا چلا گیا تو یہ تو بڑا پرابلم کریٹ ہوگا. اس وقت KH خورشید صاحب بھی دلائی کیمپ میں تھے, وہ بھی جیل میں تھے. تو ان کا خیال تھا کہ یہ جناب اگر ریلیز ہو گیا مقبول بٹ تو پرابلم کریٹ کرے گا, اس کو مظفر آباد قلعے میں رکھو. تو ان کو مظفر آباد قلعے میں رکھا گیا. خیر اس کے بعد جب وہ ریلیز ہو گئے تو پھر وہ ذکر ہوا یہاں پہ گنگا ہائی جیکنگ کیس کا. اچھا یہ جو ہے نا کچھ لوگ پاکستان میں یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک انڈین سازش تھی تاکہ پاکستان کی جو فضائی رابطہ ہے وہ ایسٹ پاکستان سے کاٹ دیا جائے, اس لیے انڈیا نے جہاز اغوا کروایا. حالانکہ
امان اللہ خان صاحب نے بھی جود مسلسل میں اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انڈیا کا جہاز اغوا کرنے کی جو پلان تھا، اس کا مقصد مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پہ ہائی لائٹ کرنا تھا، اور یہ اصل میں اگست 1970 میں اغوا ہونا تھا، لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ لیٹ ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ سری نگر سے جہاز میں ویپن لے کے اندر جانا کافی مشکل تھا۔ تو یہ پھر جا کے ہوا ہے جی کہیں جنوری 1971 میں، تو جنوری 1971 میں ٹوئے گن سے جہاز اغوا کیا گیا، کوئی نہ اصلی ہینڈ گرنیڈ تھا نہ ہی اصلی پستول تھی، اور وہ جناب اغوا ہو گئے، جہاز اغوا کر کے ادھر لے کے آئے۔ اب انہوں نے یہاں پہ صرف ایک جہاز اغوا کرنے کا منصوبہ نہیں بنایا تھا بٹ صاحب نے اور امان اللہ خان صاحب نے اور باقی لوگوں نے، یہ کیا کر رہے تھے کہ گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کی جنگ بھی انہوں نے شروع کی ہوئی تھی اسی زمانے میں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مقبول بٹ صاحب جو ہیں یہ گلگت میں گرفتار ہوئے، کیونکہ یہ وہاں پہ انہوں نے تقریر کی تھی کہ گلگت بلتستان والوں کو ووٹ کا حق دیا جائے، ان کو آئینی حقوق دیا جائے، تو مقبول بٹ صاحب کو گلگت میں بھی گرفتار کیا گیا۔ وہاں پہ ان کے ساتھ امان اللہ خان صاحب بھی گرفتار ہوئے تھے اور کے ایس خورشید صاحب بھی گرفتار ہوئے تھے۔ تو یہ جو گنگا طیارے کا اغوا ہے، اس میں ہاشم قریشی صاحب جو ہے وہ تو طویل عرصہ جیل میں رہے، تو اشرف قریشی صاحب جو ہیں وہ بعد میں کشمیریات کے کشمیری لینگویج کے وہ استاد بن گئے تھے پنجاب یونیورسٹی لاہور میں۔ تو بڑی انہوں نے اس پہ زیادہ لکھا نہیں ہے، لیکن ان سے ہم نے بڑی انسائڈ انفارمیشن ہمیں ملی، اور وہ یہ کہتے ہیں جی اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ دنیا میں نہیں ہے، کہ جب وہ جہاز اغوا کر کے لاہور لے کے آئے تو ایک اور بہت بڑے رہنما تھے آزاد کشمیر کے، جو اس وقت صدر تھے، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ اگر یہ بیان دے دیں کہ یہ جہاز جو ہے یہ میں نے اغوا کروایا ہے اور آپ المجاہد فورس جو ہے اس کے آپ گریلے ہیں، تو ہم آپ کو 20-20 لاکھ روپیہ دیں گے۔ اور یہ پیغام جو ہے وہ ایک بزرگ ہیں انہوں نے دیا، وہ بزرگ کا بیان جو ہے وہ بیان نہیں، ان کا مضمون جو ہے یہ سعید اسد صاحب کی جو کتاب ہے بٹ صاحب پہ اس میں شامل ہے۔ تو وہ بزرگ جو ہے وہ پیغام لے کے مقبول بٹ صاحب کے پاس گئے، تو مقبول بٹ صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی جدوجہد کا سودا نہیں کریں گے، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ جہاز جو ہے وہ نظر آتش ہو گیا، اور اس کے بعد یہ سارے گرفتار ہو گئے، اور اس گرفتاری کے بعد ان پہ الزام کیا لگایا گیا کہ آپ انڈین ایجنٹ ہیں، اور جس قانون کے تحت انڈیا میں بٹ صاحب پہ لگایا تھا نا، انہوں نے دفعہ لگائی تھی، وہ تھا جی فورن ایجنٹ آرڈیننس۔ وہی قانون بٹ صاحب پر پاکستان میں لگایا گیا، ہاشم قریشی، اشرف قریشی، مقبول بٹ اور 3-4 ان کے اور ساتھی تھے۔ تو انہوں نے اپنا وکیل بنایا عابد حسن منٹو صاحب کو۔ اب عابد حسن منٹو صاحب جو ہے انہوں نے اتنے سال کے بعد ایک کتاب لکھی ہے قصہ نصف صدی کا، اور اس میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ واقعہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتانا بڑا ضروری ہے، بات میری لمبی ہو رہی ہے لیکن وہ واقعہ آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے۔ آمنہ مسعود ججوا صاحبہ کہ آپ سوچیں کہ ایک آدمی جو ہے انڈیا کی جیل توڑ کے پاکستان آتا ہے، پاکستان والے کہتے ہیں تم انڈیا کے جاسوس ہو، تو اس کے بعد ایک جہاز اغوا ہو جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جہاز اغوا کرنے کا منصوبہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی نے تیار کیا ہے، اور اب ثابت ہو گیا کہ تم انڈین جاسوس ہو۔ تو عدالت میں جج صاحب جو ہیں وہ جسٹس یعقوب علی خان صاحب تھے، جو بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان بنے۔ تو جج صاحب جو ہے انہوں نے مقبول بٹ صاحب کو پوچھا کہ تم انڈیا کی جیل توڑ کے کیسے نکلے؟ تو انہوں نے وہ پوری سٹوری بتائی کہ ایسے 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 یہ ہوا، میں نے سرنگ کھودی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔
تو انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو. جج صاحب کہہ رہے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو, تو بٹ صاحب نے تھوڑا تلخ طریقے سے ان کو جواب دیا کہ آپ میرے پہ جھوٹا الزام نہیں لگا سکتے, میں آپ کو. جج نے کہا کہ تم نے اتنی اونچی دیوار کیسے پھاندی؟ انہوں نے کہا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں سری نگر کی جیل میں ہمیں انگیٹھی دی جاتی ہے جس میں کوئلے جلائے جاتے ہیں. انگیٹھی کے اندر 2 سلاخیں تھیں. میں نے ان 2 سلاخوں کو ٹیڑھا کیا, ان کو اپنی چادر کے ساتھ باندھا, اور جو سرنگ تھی اس میں سے نکل کے میں نے اس کو جو چادر کے ساتھ بندھی ہوئی ٹیڑھی سلاخ تھی اس کو میں نے دیوار کے اوپر پھینکا, وہ اس میں پھنس گئی اور میں چڑھ گیا اور میرے ساتھی بھی, اور ہم اس طرح فرار ہو گئے. اب عابد حسن منٹو صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بٹ صاحب نے مجھ سے مشورہ ہی نہیں کیا, اور جج نے کہا تم اگر جھوٹ نہیں بول رہے تو تم یہ عملی مظاہرہ کر کے دکھا سکتے ہو, یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اس طرح میں نے سلاخ کو ٹیڑھا کیا, اس کو چادر کے ساتھ باندھا اور میں نے دیوار عبور کی, تو تم دیوار پھلانگ سکتے ہو یہاں پہ؟ بٹ صاحب نے کہا ہاں جی میں پھلانگ سکتا ہوں. تو وکیل تھے نا جو عابد حسن منٹو صاحب پریشان ہو گئے, یار یہ کیا کر دیا انہوں نے بٹ صاحب نے. اگلے دن ایک اور جج سے جسٹس عبد القادر شیخ صاحب, ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ جیل جائیں اور یہ مقبول بٹ جو ہے یہ اسی طریقے سے سلاخ ٹیڑھی کرے, اس کو چادر میں پھنسائے اور دیوار عبور کر کے دکھائے, پھر ہم مانیں گے. تو بٹ صاحب نے جناب ان کو وہ کام کر کے دکھا دیا, اور جب انہوں نے وہ کام کر کے دکھا دیا دوبارہ عملی مظاہرہ کرنا پڑا. شہید کشمیر مقبول بٹ کو ایک پاکستان کی عدالت کے سامنے اپنے فرار کی, انڈین جیل سے فرار کی کہانی سچی ثابت کرنے کے لیے جیل کی دیوار دوبارہ پھاندنے کا عملی مظاہرہ کرنا پڑا. اور وہ عابد حسن منٹو صاحب نے لکھا ہے کہ بٹ صاحب جب وہ گھما رہے تھے نا کلی, اس کو بنایا تھا نا انہوں نے, تو جب اس کو اس طرح انہوں نے پھینکنا تھا نا دیوار پہ تاکہ وہ اوپر پھنس جائے اور وہ چڑھے, تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور وہ جا کے پھنس گئی, اور اس کے بعد وہ اس طرح ٹھگا ٹھگ کر کے اوپر چڑھ گئے بٹ صاحب, حالانکہ اتنے ایسے سے جیل میں. تو یہ جناب کشمیریوں کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے پاکستان کی عدالتوں میں دیواریں پھاند کے دکھانی پڑتی ہیں. صرف انڈیا سے جو پاکستان کی طرف جو برفانی پہاڑ ہے نا, صرف وہ عبور کر کے بھی دکھانا پڑتا, پاکستان کی عدالتوں میں بھی دیواریں پھاند کے دکھانی پڑتی ہیں. اور جو سب سے افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد بٹ صاحب جو ہے وہ واپس چلے گئے. اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے, مجھے باتیں ساری یاد آتی جا رہی ہیں. بٹ صاحب جب رہا ہو گئے 1976 میں, تو میرپور میں ان کو ذوالفقار علی بھٹو اس وقت وزیر اعظم تھے, تو بھٹو صاحب نے ان کو میرپور میں بلایا, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں تو میں آپ کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بناؤں گا. اچھا, یہ وہ موقع تھا جہاں پہ کے ایس خورشید صاحب نے کمزوری دکھائی. انہوں نے اپنی لبریشن لیگ کو ضم کر دیا پیپلز پارٹی میں 1976, اور اس کا وہ اعتراف بھی کرتے تھے. بٹ صاحب نے اس کو جواب دیا بھٹو صاحب کو کہ میری زندگی کا مشن کشمیر کی آزادی ہے, میری زندگی کا مشن آزاد کشمیر کا وزیر اعظم یا صدر بننا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج کے دور میں کوئی بندہ آپ کو ایسا ملے گا؟ یہاں پہ تو چھوٹی چھوٹے عہدے لینے کے لیے, سیاسی جماعتوں کی صدارت کے لیے, کچھ ریاستی اداروں کی سربراہی کے لیے لوگ جو ہے وہ اپنا ضمیر اور اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں, سیاسی وفاداری تبدیل کر لیتے ہیں. پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ مقبول بٹ شہید کو کہہ رہا ہے کہ تم میری پارٹی میں آ جاؤ, صرف یہ کہہ رہا ہے میری پارٹی میں آ جاؤ, میں تمہیں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بناؤں گا. انہوں نے کہا جی بہت بہت شکریہ, اور شکریہ ادا کر کے وہ مقبول بٹ صاحب واپس چلے گئے, موت کے منہ میں واپس چلے گئے مقبوضہ کشمیر. وہاں پہ پھر گرفتار ہو گئے, اور اس کے بعد کی جو کہانی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. لیکن اس میں جو سب سے افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ مقبول بٹ صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہے ایک آزادی پسند فریڈم فائٹر تھے, لیکن ان کے پاس پاسپورٹ پاکستان کا تھا, وہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر تھے.
میں نے وہ خطوط دیکھے ہیں، میرے پاس ابھی تک وہ خطوط ہیں جو جنرل ضیاء الحق کو لکھے گئے. انگلینڈ سے بہت سے کشمیریوں نے لکھے اور امریکہ سے لکھے، کینیڈا سے لکھے، مطالبہ کیا کہ مقبول بٹ از اے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر، آپ اس کو انڈیا کی جیل سے ریلیز کروانے کے لیے کچھ کریں. لیکن جنرل ضیاء الحق نے کچھ بھی نہیں کیا. ہاں، اب آپ سوچیں گے کہ پھر بعد میں پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں انہوں نے پھر جے کے ایل ایف کو سپورٹ کیوں کی؟ وہ اس لیے نہیں کی تھی. اب یہاں پہ میں کسی کو اوفینڈ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ میرا موقف ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن یہ میرا ایک انالیسز ہے. اور میں نے بہت سے جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں ان کے ساتھ گفتگو میں نے یہ سوال اٹھایا ہے، اور جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کا کوئی حکمران جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کے لیے سنسیئر نہیں تھا. جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1987 میں جو مقبوضہ کشمیر میں انتخابات میں دھاندلی ہوئی، اس دھاندلی کے خلاف جو رد عمل تھا اس کو کیش کرنے کی کوشش صرف اس لیے کی گئی کہ انڈیا نے سیاچن کی چوٹیوں پہ قبضہ کر لیا تھا. اور جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ بڑے پریشان تھے کہ یار وہ جنرل یحییٰ خان کے دور میں ایسٹ پاکستان چلا گیا اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں سیاچن کی چوٹیاں چلی گئیں، تو یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ.